بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آن دا ایشو میں ہوں آپ کے ساتھ ذیشان علی۔ ناظرین، آج ہم بات کریں گے کشمیر کے الیکشن پر۔ کمپین زور و شور پر ہے، وزراء اپنی کمپین چلا رہے ہیں، اپوزیشن اپنی کمپین چلا رہی ہے، حکومت کی جانب سے ترکی بعد ترکی جواب دیے جا رہے ہیں۔ اس کے علاوہ اور بہت سے ایسے ایشو ہیں جن پر سیاسی ماحول کافی گرم ہمیں نظر دکھائی دے رہا ہے پاکستان کی سیاست کا۔ اس کے علاوہ جو بار بار بات کی جا رہی ہے وہ شہباز شریف کو لے کر کی جا رہی ہے، جنہیں ایف آئی اے نے طلب کیا کچھ دن پہلے اور ان سے سوال کیے، جن پر شہباز شریف صاحب نے کہا کہ مجھے ہراساں کیا جا رہا ہے۔ شہباز شریف صاحب نے کیا کہا، آئیے آپ کو سنواتے ہیں۔ پروڈیوسر صاحب ذرا شہباز شریف والا سنوا دیں ہمیں شارٹ۔ میرے خیال سے شارٹ کی تھوڑی پرابلم آ رہی ہے، اس کے اوپر ہم دوبارہ واپس آتے ہیں۔ اس کے علاوہ انہوں نے کہا کہ مجھے بار بار تنگ کیا جا رہا ہے، میرے اوپر الزام لگائے جا رہے ہیں، مجھے ٹارگٹ کیا جا رہا ہے کیونکہ ہم نے پاکستان کی بہت زیادہ ترقی کی ہے، پاکستان کو ترقیوں میں لے کے آئے ہیں، اس وجہ سے ہمیں جو ہے وہ جو ہے ٹارگٹ کیا جا رہا ہے۔ اس پر وزراء نے بھی جو کچھ کہا اس کے اوپر بھی آپ کو شارٹ سنوائیں گے۔ میں اپنے مہمانوں کا آپ سے تعارف کرواتا جاؤں۔ ڈاکٹر مظفر علی صاحب ہیں، ایم پی ہیں پاکستان مسلم لیگ نون سے، ان کے ساتھ صاحب ہمیں جوائن کیا عمیر گیل صاحب نے، پاکستان تحریک انصاف سے جنرل سیکرٹری انصاف یوتھ ونگ ہیں۔ میں ویلکم کہتا ہوں اپنے مہمانوں کا۔ ڈاکٹر مظفر علی صاحب، سب سے پہلے آپ کی طرف آنا چاہوں گا، مجھے بتائیں ذرا، شہباز شریف صاحب نے کہا کہ مجھے ہراساں کیا جا رہا ہے، ایف آئی اے کی جانب سے اس کے اوپر جو جواب آیا، انہوں نے کہا ہم نے تو صرف سوال کیے تھے، بلکہ سوال کرنے کے بعد ہم نے انہیں چائے اور کافی کا بھی پوچھا ہے۔ اس کے اوپر آپ کیا کہیں گے؟ شکریہ، میں آپ کا بے حد مشکور ہوں کہ آپ نے مجھے میری بات کہنے کا موقع دیا۔ جی جی میں اس میں یہ عرض کرتا چلا جاؤں کہ آپ کو پتہ ہی ہے کہ جو میاں نواز شریف، مریم نواز شریف، شہباز شریف صاحب، حمزہ شہباز شریف صاحب، ان کے اوپر 3 سالوں سے جو لگاتار مقدمات بن رہے ہیں، ایک ختم نہیں ہوتا، دوسرا شروع ہو جاتا ہے، اور پھر اس سلسلے میں ہر روز ان کی لگاتار پیشیاں اور 22 مہینے کی قید کا کاٹنا۔ اب مجھے یہ بتائیے، میں کون دنیا کا بندہ انکار کر سکتا ہے کہ اگر ملک کے اندر انصاف کو فروغ دینا ہے تو انصاف اکراس دی بورڈ ہونا چاہیے، ہر چھوٹے اور بڑے کا کے ساتھ بات پرسکون ہونی چاہیے اور اس کا انصاف بھی ہونا چاہیے۔ اب مجھے یہ فرما دیں، ایک طرف اپوزیشن ہے جس میں اپوزیشن جماعتیں شامل ہیں، اور ایک طرف حکومتی نمائندگان ہیں جن کے اوپر بے شمار الزامات ہیں، چینی چوری کے ہیں، جو راولپنڈی رنگ روڈ کا کیس ہے اس کے ہیں، پیٹرول کے ہیں، بجلی کے ہیں، اور آٹا چوری کے ہیں، مختلف اور طرح کے بھی۔ آپ کے پاس وہ جو معلم جبا کا کیس ہے، وہ میٹرو پشاور کا کیس ہے، ابھی تک بے شمار ایسے کیسز ہیں۔ کیا ان کے اندر ان کے حکومتی نمائندوں کو ایک دن کے لیے بھی کبھی طلب کیا گیا؟ یہ اگر آپ نے انصاف کرنا ہے اور کرپشن کے الزامات ہماری قیادت کے اوپر آپ کے لگائے ہیں، تو یہی الزامات آپ کی قیادت کے اوپر بھی ہے۔ ایون عمران خان صاحب کے اوپر ہیلی کاپٹر کا کیس ہے، ان کا فارن فنڈنگ کا کیس ہے، یہ ان کے اوپر بے شمار اقربا پروری کے کیسز ہیں، لیکن کیا ان کا کیا انجام ہوا ہے، چاہے وہ نیب کے پاس ہے یا ایف آئی آر کے پاس ہے؟ اس میں سارے کا سارا نشانہ یہ مسلم لیگ نون کی قیادت یا اکا دکا پیپلز پارٹی کی قیادت بن رہی ہے۔ آپ خورشید شاہ کا کیس دیکھ لیں، وہ ابھی تک قید میں ہے۔ میں یہی عرض کرتا ہوں کہ اگر ان کی طرف سے بھی ان کے فرسٹ لائن کے نمائندگان اگر 5-7 وہ بھی اسی طرح مقدمات بھگتے، ان کی بھی 3-3 ہزار پیشیاں ہوتی، ہر دوسرے دن ان کو بھی بختر بند گاڑیوں میں بٹھا کے لایا جاتا، تو ہم کہتے ہیں کہ واقعی ہی یہ ملک کے اندر انصاف کو فروغ دینا چاہتے ہیں۔
لیکن ان کی ساری حرکات کی بنا پہ ہر بندہ ازیوم کر سکتا ہے کہ یہ صرف ایک پرسنل وکٹمائزیشن ہے اور اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے. تو اس کے اندر اگر میاں شہباز شریف صاحب کہتے ہیں کہ مجھے ایف آئی اے کے اندر بلا کے ہراتا کیا جا رہا ہے تو یہ اس میں کون سی اچنبے کی بات ہے؟ وہ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ یہ صرف جیسے کنٹینر کے اوپر کھڑے ہو کے الیکشن سے پہلے ہی عمران خان صاحب خود کہتے تھے کہ میں تمہیں رلاؤں گا. اب یہ اپنی دانش میں اپوزیشن کو کارنر سے لگا کے ان کو رلانے کی کوشش کر رہے ہیں, لیکن شاید ان کے علم میں یہ بات نہیں ہے کہ یہ ساری چیزیں سیاستدانوں کے لیے نئی نہیں ہوتی. یہ قید, ہتھکڑیاں, یہ سیاستدانوں کی زندگی کے پلے پڑی ہوتی ہیں اور ساری دنیا کو پتا ہے کہ یہ سارے ناجائز کیس ہیں. اگر یہ ان میں کوئی بھی ذرا بھی دم خم ہوتا تو آج دیکھیں جتنے بھی ضمنی الیکشن ہو رہے ہیں, کیا پی ٹی آئی کی جو درگت بنی ہے اور جو نون لیگ کو پذیرائی مل رہی ہے, عوام آپ ایک آدمی کو ایک وقت میں بیوقوف بنا سکتے ہیں. لیکن مظفر صاحب آپ گورنمنٹ کو اس چیز پر اپریشیٹ آپ کو میرے خیال سے ضرور کرنا چاہیے کہ اگر وہ زمینی الیکشن ہارے ہیں تو انہوں نے اس چیز کو ایکسیپٹ بھی کیا ہے. کیا ایکسیپٹ کیا ہے؟ یہ میں خود پولنگ اسٹیشن پہ رہا ہوں, اپنی طرف سے جو بھی ہو کرنے کی کوشش کی ہے وہ حلقہ کے عوام نے ان کی ہر حربے کو بے اثر کیا ہے, وہاں پہ وہ ڈٹ کے مقابلہ کیا ہے. انہوں نے کیا مہربانی کی ہے کہ چلیں رائٹ مظفر صاحب, بات دوسری سائڈ پر نکل جائے گی. مجھے بتائیے گا, ایف آئی اے نے کہا کہ 25 ارب جو ہے وہ اکاؤنٹ میں ٹرانسفر کیا گیا, وہ رقم آئی ہے یا نہیں آئی؟ اچھا مجھے یہ بتائیے, ایف آئی اے ایک تفتیشی ادارہ ہے, دیٹ از ناٹ اے کورٹ. The institution has to take all the evidences to the court and it is the court to decide whether corruption has occurred or not. یہ تو کوئی یہ صرف کہنے سے میں کہہ دیتا ہوں کہ عمران خان نے 10 کھرب کی کرپشن کی ہے, تو بھئی اس میں کیا آپ تو میری بات کی کوئی ویلیڈیٹی ہوگی جب تک میں اس کے سارے ثبوت کو لے کے عدالت میں نہ جاؤں اور عدالت اس کے اوپر ڈیسائیڈ. آج تک ان 3 سالوں میں ایک پائی پیسے کا بھی کوئی ثابت ہو سکا ہے؟ مظفر صاحب بقول آپ کے کہ یہ صرف الزام لگایا جا رہا ہے, ایسی کوئی بات نہیں ہے, تو پھر آپ اکاؤنٹ سٹیٹمنٹ کیوں نہیں سامنے لے آتے؟ اگر نہیں ہے تو بتائیں نہیں ہے. اگر 25 ارب ٹرانسفر ہوئے ہیں تو اس کا آپ بتا دیں کہ یہ کس مقصد کے لیے ٹرانسفر ہوئے تھے, کس کے لیے نہیں, بات ختم ہوتی ہے. اچھا یہ ہماری عادت کا تو موقف ہے نا کہ ہوا ہی نہیں ہے, یہ سارا فیک کیا ہوا ہے. اور اگر یہ اپنی دانش میں سمجھتے ہیں کہ یہ 25 روپیہ ٹرانسفر کیا گیا ہے اور ہماری قیادت میں نے کیا ہے, تو اس کو لے کے ہائی کورٹ سپریم کورٹ چلے جائیں. وہ جا کے جو کورٹ فیصلہ دے گی, ہم تو کورٹ کے فیصلے کے مجاز ہیں. یہ گورنمنٹ کی ایجنسیوں کی تحقیق ہے تو ہم مجاز نہیں ہے, نہ ہی ہم ان کے مطابع ہیں. ٹھیک ہے, یہ ایک ایجنسی ہے وہ کر رہی ہے. جو رانا ثناء اللہ کے اوپر کیس بنایا گیا تھا, مجھے اس کی پوری جزیات کا پتہ ہے, تو کیا وہ ٹرو کیس تھا؟ پر اس ملک میں کیا کچھ ممکن نہیں. آپ چھوڑ دیں یہ ساری باتیں. میری بھی اس وقت کوئی 64-65 سال عمر ہو گئی ہے, ساری عمر سے یہ رورے دیکھتے آئے ہیں کہ کیا کیا اس ملک میں نہیں ہو رہا. خدا کا نام ہے کہ اگر آپ ایک نعرہ لے کے آئے تھے کہ آپ نے ملک میں چینج دینی ہے تو اپنے اس نعرے پہ قائم رہیں. یہ یو ٹرن آپ کے کم از کم درجنوں کے حساب سے یو ٹرن ہو گئے ہیں, تو مہربانی کر کے اگر آپ انصاف کا نعرہ لے کے آئے ہیں تو آپ اکراس دی بورڈ انصاف کریں. آپ اپوزیشن کے کو ضرور ان کا انصاف کریں, لیکن تاکہ دنیا میں یہ تاثر بیٹھ سکے کہ آپ اکراس دی بورڈ انصاف کر رہے ہیں, آپ وکٹمائز نہیں کر رہے. اس وقت تاکہ ساری کاروائی مظفر صاحب آپ کا پوائنٹ آ گیا. میں پروڈیوسر سے کہوں گا کہ ذرا شہباز شریف کا پہلے شارٹ چلوا دیں, اس کے بعد وزراء نے جو اس کے اوپر بیان دیا وہ بھی چلوا دیں ذرا. ٹارگٹ اس لیے ہو رہا ہوں نا جی, اور نواز شریف اور میں اور ہماری پی ایم ایل این ٹارگٹ اس لیے ہو رہی ہے کہ بجلی کے منصوبے میں 250 ارب بچا کے دے دیا قوم کو, اور برق رفتاری سے, یعنی جس طرح جن بھوت کام کرتے ہیں اس طرح کام اللہ تعالیٰ نے کرم کیا اور پلان چل پڑے. ٹارگٹ اس لیے ہو رہے ہیں کہ آج اپنا جو میٹرو جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے وہ اپنا
راہ فرار اختیار کریں۔ رائٹ ناظرین، اس پر انہوں نے کہا کہ ہمیں ٹارگٹ کیا جا رہا ہے، جبکہ اخبار میں یہ چھاپا گیا کہ ہراساں کیا گیا ہے۔ اس کے اوپر فواد چودھری صاحب نے بھی بیان دیا۔ اچھا عمیر صاحب، میں آپ کی طرف آنا چاہوں گا، مجھے آپ بتائیے گا، آپ نے شہباز شریف کا جو انہوں نے بیان دیا وہ سنا کہ ایف آئی اے والوں نے انہیں ہراساں کیا ہے، ان کے اوپر پریشر ڈالا گیا ہے، اس کے اوپر آپ کیا کہیں گے؟ شکریہ بھائی جان، آپ نے مجھے موقع دیا۔ بات یہاں پہ یہ نہیں ہے کہ کون کیا کہہ رہا ہے۔ آپ یہ دیکھتے ہیں کہ جن کے اکاؤنٹوں میں 25-20 ارب روپیہ آتا ہے اور ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا۔ یہ میرے فاضل دوست، میرے بھائی ابھی مظفر صاحب رائے دے رہے تھے، انہوں نے ایک بات کی، آپ نے شاید غور نہیں کیا، کہ وہ منتخب ایم پی ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں کہ میں وہاں پہ پولنگ اسٹیشن میں موجود تھا۔ وہ منتخب ایم ایل اے اور منتخب ایم پی وہاں نہیں جا سکتا، تو کیا یہ قانون توڑنے والی بات نہیں ہے؟ یہ ان کا ورکر سے لے کے ایم پی اے سے لے کے لیڈرشپ ان کی مسلم لیگ میں، ان کو صرف قانون توڑنے کی عادت ہے، اور جب ان کو پوچھے تو کہتے ہیں ہمیں ہراساں کیا گیا، ہم باہر ہیں، میرے بڑے بیٹے سے پوچھے، میرے چھوٹے بیٹے سے پوچھے۔ اچھا یہاں پر حمزہ عمیر صاحب، یہاں پر اگر حمزہ شہباز شریف سے سوال کیا جاتا ہے تو وہ کہتے ہیں، ان کا بیان یہ آتا ہے کہ میں سیاست میں اتنا مصروف تھا کہ مجھے نہیں پتا یہ رقم کہاں سے آئی۔ اگر شہباز شریف صاحب سے پوچھا جائے تو وہ کہتے ہیں میرے بچوں سے پوچھو آپ۔ تو یہ ڈرامے بازی ہے نا، یہ آپ قوم کے ساتھ مذاق ہے اور قوم کو پاگل بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے، جو اب نہیں ہوگا۔ عمران خان اب ٹکا کے ان سب سے احتساب لے گا اور انشاءاللہ یہاں احتساب کا نظام آئے گا۔ کل کو اگر ہمارا کوئی وزیر، ہمارا کوئی وزیر کرپشن کرے گا تو وہ بھی آگے صاف ہوئے گا۔ یہاں ہماری مثالیں ہیں، جنہوں نے علیم خان صاحب کی مثال ہے، انہوں نے اپنے آپ کو کورٹ میں پیش کیا۔ اس میں کون سی ہے بندہ کی بات ہو جاتی ہے کہ اگر آپ کو عدالتوں کے سامنا یا آپ کو اداروں کا، گورنمنٹ کے اداروں کا، ہم پاکستانی کہہ رہی ہیں، اگر ہم اداروں کا سامنا نہیں کریں گے تو کون کرے گا؟ ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ یہ کسی اور ملک کے ایجنڈے پہ ہوں اور یہ اپنے آپ کو پاکستانی نہ سمجھتے اور اپنے آپ کو پاکستانی اداروں کے سامنے پیش کرنے میں ان کو شرم آتی ہے۔ ہر صورت میں ہمیں پاکستانی اداروں کا احترام کرنا چاہیے۔ اور میرے یہ بھائی پہلے مظفر صاحب کہہ رہے تھے کہ وہ ادارہ ہے، حکومتی ادارہ، تو بھائی آپ نے 30 سال اس ملک سے، اس صوبے سے حکومت کی ہے، تب آپ کو یاد نہیں آیا کہ اداروں کا ہم نے بہتر کرنا ہے؟ ٹھیک ہے، اللہ کا شکر ہے پاکستانی ادارے اب پہلی دفعہ بہتر کام کر رہے ہیں اور احتساب کا کام پہلی دفعہ شروع ہوا ہے، تو اسے چلنے دیں۔ گل صاحب مجھے یہ بھی بتائیے گا، نیب ہو، ایف آئی اے ہو، کوئی بھی ہو، سیاستدان کسی کو جب پکڑتے ہیں کرپشن کے کیس میں تو انہیں عدالت جو ہے وہ انہیں ضمانت دے دیتی ہے۔ کیا آپ کا طریقہ کار ٹھیک نہیں ہے جو عدالت کو سمجھ نہیں آ پا رہا؟ ہر بار عدالت کے یہی ریمارکس ہوتے ہیں کہ نیب جو ہے وہ اپنا کام ٹھیک سے نہیں کر رہی، یہ سیاستدانوں کو سے انتقام لے رہی ہے، انہیں ٹارگٹ کر رہی ہے۔ سر کہیں نے بھی عدالت نے باعزت بری نہیں کیا، صرف یہ کہا ہے، ان کو ہدایات دی ہیں کہ کیس کو اچھی طرح پیش کیا جائے، کیس کو زیادہ اسٹرانگ کیا جائے۔ اداروں میں ہلکی پھلکی یہ اثر و رسوم، عدالتوں میں ہر جگہ یہ لوگ استعمال کر رہے ہیں۔ گل صاحب بقول دیکھیں، گل صاحب ایف آئی اے نے 25 ارب جو ہے وہ شہباز شریف کے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر کی بات کی، اس سے بڑا زیادہ جو ہے ثبوت وہ کیا ہوگا کہ اس سے بھی اوپر کوئی چیز ہے کہ کیس کو زیادہ مضبوط کیا جائے؟ اگر اس طرح کا واقعی کوئی سین ہوا ہے تو پھر وہ صحیح طرح سے پروف کیوں نہیں کر پا رہے؟ عدالت میں اور ہمیں عدالتوں کے اوپر جو کیس عدالت میں اس سے بولنے کی اجازت نہیں ہے، آئین میں پاکستان دیتا۔ اس لیے یہ بات یاد رکھیے گا، عدالتوں میں وہ اکاؤنٹ ہر چیز ڈیٹیل ہر چیز ایف آئی اے نے دی ہوئی ہے، آپ دیکھیں اس پہ کیا عدالت کا فیصلہ آتا ہے۔ نہیں، یہاں پر بات نیب کی ہو رہی ہے، نیب کی یا ایف آئی اے کی ہو رہی ہے گل صاحب، کہ یہ نیب جو نیب ہے یہ اس طرح کا سٹرونگ کیس کیوں نہیں کوئی بناتی کہ جس پر بھی کوئی کیس ہوتا ہے، چاہے وہ پیسوں کا ہو، چاہے وہ منی لانڈرنگ کا ہو، کسی بھی قسم کا کیس ہو، تو اتنا سٹرونگ کیوں نہیں بنتا کہ عدالت کو بار بار یہ ریمارکس دینے پڑتے ہیں کہ آپ اپنا کیس مضبوط کر کے آئیں یا آپ
اپنا کام ٹھیک سے نہیں کر پا رہے؟ اس کا بہتر جواب تو کوئی نمائندہ ان گورنمنٹ اداروں کے اب دے سکتا ہے، لیکن اصل ریزن یہ ہے کہ جو سب سے بڑی بات ہے کہ جتنی بھی ان کی ضمانتیں ہیں ان میں سے 90% ضمانتیں تو ہیلتھ گراؤنڈ پہ لی ہوئی ہیں. کسی کو کوئی بیماری ہے، کسی کو کوئی بیماری ہے جو چند دنوں میں ٹھیک ہو جاتی ہے، اس میں عدالت بھی مجبور ہوتی ہے کہ ہیلتھ گراؤنڈ پہ جب مانگیں گے تو وہ تو دے دیں گے. رائٹ. مظفر صاحب آپ کی طرف آنا چاہوں گا. مجھے آپ بتائیے گا، پاکستان مسلم لیگ نون ہو یا پاکستان پیپلز پارٹی ہو، آٹا چور، چینی چور، مالم جبا کیس، بی آر ٹی، اس طرح کے اور بھی بہت سے کیسز ہیں جن کے اوپر مسلم لیگ نون اسپیشلی بات کرتی ہے اور کہتی ہے ان پر انصاف نہیں ہو رہا. میرے خیال سے آپ کا رائٹ تب بنتا ہے جب آپ کے اوپر کوئی ایلیگیشن لگتا ہے، آپ کے اوپر کوئی الزام لگایا جاتا ہے تو آپ اسے ثابت کریں. اگر آپ کے اوپر غلط الزام لگایا جا رہا ہے تو آپ ثابت کر عوام کے سامنے آئیں. اگر آپ کے اوپر وہ الزام صحیح لگے تو پھر اسے پھر آپ ڈیفائن تو نہ کریں. اچھا، ماشاءاللہ، بڑی اچھی بات آپ نے کی. آئی ایگری وتھ اٹ کہ اگر ہمارے پاس کوئی ثبوت نہیں ہے اس الزام کو ثابت کرنے کا تو ہم اس کو الزام نہ لگائیں. یہی آپ فرما رہے ہیں نا؟ جی جی. تو مجھے یہ بتائیے کہ جو چینی چوری کا کیس ہے وہ ہم نے انویسٹیگیٹ کیا تھا. جو آٹا چوری کا کیس ہے اس کو ہم نے انویسٹیگیٹ کیا تھا. اس کو ہائی لائٹ کس نے کیا؟ گورنمنٹ نے بذات خود ہائی لائٹ کیا تھا. یہ تو ہماری تو یہ رپورٹ نہیں تھی، انہی کی بنائی کمیٹیوں کی جی جی رپورٹ تھی بالکل. کہ جس میں چینی چوری کا بھی کیس سامنے آیا، جس میں آٹا چوری کا بھی آیا. اب بی آر ٹی کا کیس آپ کو پتا ہے کہ یہ پشاور والا، یہ ایک کتنے کا منصوبہ تھا؟ 30 ارب روپے کا منصوبہ 104 ارب روپے پہ جا کے پہنچ گیا. یہ تو روزے روشن کی طرح عیاں ہے. اب اس میں کیا کرپشن ہوئی، کیا پہلے تو اس کی جو مدت تھی 3 سال کی وہ جا کے کوئی 8 سال میں بنا ہے. پھر جو بنا ہے تو بسوں کو آگ لگنا شروع ہو گئی. پھر جو کیس تھا 30 ارب روپے کا 104 ارب روپے پہ جا پہنچا. بھئی یہ کوئی میں تو نہیں کہہ رہا، میری جماعت نہیں کہہ رہی، یہ فیکٹس ہیں جو سب کے اوپر عیاں ہیں. اور تیسرے نمبر پہ مجھے یہ فرمائیے کہ آپ نے یہ کہہ دیا کہ ہم وہ ایلیگیشن نہ لگائیں جس کو ہم ثابت نہیں کر رہے. ایجنسیاں تو ساری ان کی انویسٹیگیشن ایجنسیاں، ان ساری انویسٹیگیشن ایجنسیوں کو انہوں نے مصروف رکھا ہوا ہے ہمارے خلاف. وہ ان کے کیس سننا نہیں چاہتے. مجھے یہ بتائیے فارن فنڈنگ کیس کو سننے میں، اس کا فیصلہ کرنے میں کون سی چیز آڑے آ رہی ہے؟ مظفر صاحب آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، لیکن دیکھیں اگر فارن فنڈنگ کی آپ بات کریں تو بات تو پیسوں کی ہی ہے. تو پھر اگر آپ کے اوپر بات آتی ہے کہ 25 ارب ٹرانسفر ہوئے ہیں کہاں سے ہے، تو پھر جواب تو آپ کو بھی دینا بنتا ہے. اگر آپ جواب دے گی آپ کی پارٹی تو پھر ڈیفینیٹ حکومت کو بھی اپنی پارٹی کا جواب دینا پڑے گا کہ کہاں سے پیسہ آتا ہے. میں عرض کرتا ہوں نا، ہم نے تو کبھی دعویٰ نہیں کیا کہ ہم مدینہ کی ریاست بنا رہے ہیں. ہم نے تو کبھی دعویٰ نہیں کیا کہ ملک میں تبدیلی لا گیا. بھئی یہ جو ایک قوم کو سبز باغ دکھا کے ریاست مدینہ کا ایک شوشہ چھوڑ کے آپ نے تبدیلی کا شوشہ چھوڑ کے اس ملک کے عوام کو ورگلایا، اور آپ کو نہیں پتا کہ یہ کس طرح سلیکٹ ہو کے اسمبلیوں میں پہنچ گئے. یہ پہنچ تو گئے ہیں. اب مجھے یہ بتائیے کہ اس ساری سید لا حاصل کا ان 3 سالوں میں ہوا کیا؟ سوائے اس کے اپوزیشن کو ٹارگٹ کرنے کے انہوں نے ملک کے بینیفٹ کے لیے کیا کیا؟ کون سا پروجیکٹ دیا ہے؟ کس ملک میں کون سی ایسی تبدیلی لے کے آئے ہیں کہ جس میں ہم کہیں ہاں یہ چیز یورپ میں ہے، یہ ویسٹ میں چیز ہے، یہاں انصاف کا بول بالا ہے، اور یہ پاکستان میں بھی ہو گیا. وہی ساری وکٹمائزیشن چل رہی ہے جو آج سے 10 سال پہلے بھی تھی، آج سے 40 سال پہلے بھی تھی. وہ مارشل لا کا دور ہو یا جمہوری دور ہو، یہی کھیل تھا. میرے بھائی میں تو یہی دیکھتا آیا ہوں ساری عمر کے یہ کھیل کھیلا جا رہا ہے. انہوں نے کون سی ایسی چیز کر دی ہے؟ نعرے انہوں نے لگائے ہیں. یہ ہر جگہ پہ میں نے یہ کہا تھا کہ اگر ریلوے کا ایکسیڈنٹ ہوتا ہے تو ریلوے کا وزیر استعفیٰ دے دیتا ہے. یہ اعظم سواتی صاحب کے دور میں، شیخ رشید کے دور میں ایک ایکسیڈنٹ ہوا. پاکستان کی تاریخ کے برے ترین ایکسیڈنٹس ان کے ہوئے ہیں. کسی کو ضرورت پڑی اچھا کہ مظفر صاحب سوری آپ کی بات کاٹ رہا ہوں، آپ یہیں سے بے شک کنٹینیو کریں. ایک سوال میرا سن لیجئے. اگر کوئی یہ دعویٰ کرتا ہے کہ اگر کسی کی بھی وجہ سے کسی بھی محکمے کا جو افسر ہے اس کی غفلت کی وجہ سے اگر کوئی نقصان ہوتا ہے تو اس عہدیدار کو استعفیٰ دے دینا چاہیے، آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں؟
یہ میں تو نہیں کہہ رہا, یہ تو عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں. مطلب چلے عمران صاحب کو, عمران خان صاحب کو چھوڑ دیں, مظفر صاحب عمران خان صاحب کو چھوڑ دیں, ان کی ہم بات ہی نہیں کرتے. یہ کوئی بھی وزیر اگر کہتا ہے کہ میں جس ڈپارٹمنٹ میں لگا ہوا ہوں وہاں پر اگر کوئی نقصان ہوتا ہے تو میں استعفیٰ دے دوں گا, کیا یہ یہاں تک اگر وہ استعفیٰ نہیں دیتا یا دے دیتا ہے وہ تو بعد کی بات ہے, کیا آپ کو لگتا ہے کہ ایسا ہونا چاہیے جس کی غفلت کی وجہ سے نقصان ہو, چاہے وہ انسانی ہو چاہے وہ پیسوں کا ہو, کسی قسم کا بھی نقصان ہو, تو وہاں پر اسے استعفیٰ دے دینا چاہیے؟ دیکھیں میں عرض کرتا ہوں, ایک ہوتا ہے ڈائریکٹ آپ, میں اگر کسی بندے کو انفلکٹ کرتا ہوں تو عدالتیں پڑی ہوئی ہیں نا مجھے اس کے میں اکیوز کرنے کے لیے اور اس میں مجھے کنوکٹ کرنے کے لیے. اگر میں کسی بندے کو انفلکٹ کرتا ہوں تو اس کا مطلب ہے کہ میں نے جو نقصان کیا ہے, عدالتیں بیٹھی ہیں میرا فیصلہ کرنے کے لیے کہ اس کو کیا سزا ملنی چاہیے. رائٹ. اگر ایک بندہ ایک محکمے کا سربراہ ہے اور اس کے ہوتے ہوئے کسی جگہ پہ بد نظمی, یہ بد انتظامی اور کوئی ملک کا نقصان, کسی بندے کا نقصان ہوتا ہے تو کیا وہ جواب دہ نہیں ہونا چاہیے؟ بالکل ہونا چاہیے. It must be answerable to the nation. He must be میرے answerable نزدیک to تو the مظفر people. صاحب اسے اپنی سیٹ ہی چھوڑ دینی چاہیے. یہ اب ہم بار بار یہ یورپ اور ویسٹ کی مثالیں کیوں دیتے ہیں؟ وہاں پہ انسان نہیں بستے, وہ کیا سپرا نیچرل ہے؟ سر بدقسمتی سے وہاں پر جو وہاں پر قانون ہے, وہاں پر قانون پر عمل کیا جاتا ہے. بدقسمتی سے پاکستان میں قانون تو ہے لیکن اس پر عمل نہیں کیا جاتا. اچھا چلیں میں عرض کرتا ہوں, آپ پچھلے 72 سالوں کی بات چھوڑ دیں, 71-72 سالوں کی, یہ آئے تھے تبدیلی کا نعرہ لے کے کہ ہم 100 دنوں کے اندر کرپشن ختم کریں گے, 200 ارب ڈالر لے کے آئیں گے, ہم ملک میں انصاف کا بول بالا کر دیں گے. میں کہتا ہوں چلیں ان کے بھی 3 سال چھوڑ دیے کہ 3 سال انہوں نے کک نہیں کیا, ملک کے اندر کوئی تبدیلی نہیں لے کے آئے. آپ آج ان کے 2 سال رہ گئے ہیں. خدا را اپنے فارن فنڈنگ کیس کو خود کھول لیں, آپ معلم جبا کے کیس کو خود جا کے عدالتوں میں کہہ دیں کہ جی اکراس دی بورڈ آپ انصاف کریں, ہم آج سے انصاف کا بول بالا کرنے جا رہے ہیں. میں ان سے قیامت تک راضی ہوں, یہ کریں تو صحیح. کوئی تو بالکل مظفر صاحب ہونا چاہیے, چاہے وہ حکومت ہو چاہے اپوزیشن کی پارٹیز ہوں, کوئی بھی ہو, اگر ان سے کرپشن ہوئی ہے, کسی نے پاکستان کی سالمیت کو نقصان پہنچایا ہے, کسی نے پاکستان کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی ہے, تو اس پر ضرور ایکشن ہونا چاہیے, اس پر سزا بھی ہونی چاہیے. گل صاحب ٹھیک ہے, میں عرض کرتا ہوں, میرا ایک فکرہ سوچے جی جی کہ یہ انصاف کے لیے اپوزیشن کو تو ٹارگٹ کیے جا رہے ہیں نا, وہ تو مسلسل ایک چکی میں سے گزر رہی ہے پچھلے 3 سال سے ہماری قیادت جو ہے. اب یہ انصاف کا بول بالا تبھی ہو سکتا ہے کہ عمران خان اپنے آپ کو فارن فنڈنگ میں پیش کر دیں, ہیلی کاپٹر میں پیش کر دیں, معلم جبا کیس کو ہائی لائٹ کریں, ڈی آر ٹی کو اوپر لے کے آئے, جو چینی چور ہے, گندم چور ہے, یہ رنگ روڈ چور ہیں, ان سب کو آگے لے کے آئیں. یہ تو اتنی کی مار بھی نہیں ہے, میں اسمبلی میں سارا بیٹھے دیکھتا رہتا ہوں. جہانگیر ترین صاحب نے ایک دھمکی لگائی, 29 بندوں کو اپنوں کو ساتھ لے کے آئے گئے. یہ ان کے غبارے سے اسی دن 1 منٹ میں ہوا نکل گئی تھی. جو کہاں گیا وہ ایف آئی اے کا تفتیش اور ایف آئی کے جہانگیر ترین کے متعلق باتیں کرنا, وہ جو خود ہی آ کے کہہ رہے ہیں کہ ان کی پیشی کی ضرورت نہیں. مجھے یہ کیسی عجیب بات ہے کہ کوئی ایسا دنیا کا ادارہ تفتیشی بتا دے کہ جو مجرم کے متعلق کہے کہ جی اس کے تو پیش ہونے کی ضرورت ہی نہیں ہے, یہ ہمیں ریکوائرڈ ہی نہیں ہے. اور بھائی اگر شہباز شریف کے اوپر ایک الزام لا کے وہ آپ کو ریکوائرڈ ہیں, اور اسی طرح کا ایک الزام جہانگیر ترین صاحب کے اوپر بھی لگا ہے اور وہ آپ کو ریکوائرڈ نہیں ہے, تو پھر ایسے اداروں کو بند کر دینا چاہیے. یہ تو صرف کٹ پتلی ادارے ہیں جو حکومت کے کہنے پہ چل رہے ہیں, اور تو ان کا کوئی مجھے مقصد نہیں نظر آتا کہ جو انہوں نے عوام کو انصاف دینا تھا وہ تو نہیں دے سکے. یہ تو رائٹ مظفر صاحب, آپ کا پوائنٹ آ گیا. گل صاحب آپ سے میں پوچھنا چاہوں گا, اگر ان مظفر صاحب کی باتوں پر کچھ کہنا چاہیں گے تو ذرا جلدی کہہ دیں, پھر میں آپ سے اگلا سوال کرتا ہوں. مظفر صاحب اسی پارٹی کے رکن ہیں جنہوں نے سپریم کورٹ پہ حملہ کیا, ٹھیک ہے. یہ آج ابھی ان کی ایک قانون توڑنے کی بات انہوں نے خود اپنے منہ سے مانی کہ میں پولنگ اسٹیشن پہ وہاں تھا بطور ایم پی اے, ٹھیک ہے. ابھی اور ہمیں یہ قانون پڑھائیں گے. خدا کا نام لیں, اپنے ملک کے اداروں پہ یقین رکھیں, وہ گورنمنٹ کے ادارے نہیں ہیں, وہ پاکستانی قوم کے ادارے ہیں, اور ہمارے
اداروں کا اگر ہم رسپیکٹ نہیں دیں گے تو کوئی رسپیکٹ نہیں دے گا. اور آپ لوگ ہمیشہ آپ لوگوں کا وتیرہ بن گیا ہے, مسلم لیگ نون کا وتیرہ بن گیا ہے کہ یہ اداروں پہ بھونکتے ہیں. بہت سخت لفظ ہے, اداروں پہ بھونکتے ہیں, اور ان کو اپنے آپ کو کنٹرول رکھنا چاہیے. ادارے پاکستان کے اور پاکستان معذرت کے ساتھ گل بات صاحب کر رہا ہوں. گل صاحب میں آپ کے پروگرام میں شرکت نہیں کرنا چاہتا, میں بڑی معذرت چاہتا ہوں. مظفر صاحب میں مظفر صاحب میں ایکسکیوز کرتا ہوں. سر میں آپ سے ایکسکیوز کرتا ہوں. سر مظفر صاحب میری بات سن لیں, میری بات سن لیں, میں بات کرتا ہوں. آدمی نے اختیار دیا ہے, یہی تو ہمارے ملک کا سب سے بڑا المیہ یہ ہے مظفر صاحب کہ جب سر میں آپ سے معذرت کرتا ہوں. میں آپ سے معذرت کرتا ہوں گل صاحب, یہ انتہائی بری بات ہے کہ جس طرح سے آپ الفاظ کا انتخاب کر رہے ہیں. میرے خیال سے مظفر صاحب نے بہت اچھے طریقے سے پڑھے لکھے انسان کی طرح بات کی ہے, تو میرے خیال سے اس طرح کی ورڈنگ بولنا آپ کو زیب نہیں دیتا. سر مجھے صرف ایک چیز کا بتا دیں کہ ان کو زیب دیتا ہے کہ ہر دفعہ اداروں پہ بات کرنا. سر آپ بات کریں گل صاحب, آپ بات کریں, لیکن الفاظ اس طرح کے ادا کریں کہ جسے پتہ لگے کہ پاکستان تحریک انصاف کے کارکنان جو ہیں وہ پڑھے لکھے ہیں, شعور رکھنے والے ہیں. پاکستان تحریک انصاف کے کارکن شعور رکھنے والے, اور ہم وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے اداروں کی ہر حالت میں عزت کرنی ہے اور عزت کرتے ہیں. لیکن اداروں کی سلامتی اور اداروں کے اوپر غلط بولنے والے لوگوں کو ہم روکیں گے, ہر صورت آپ روکیں گل صاحب, آپ روکیں, آپ کو کوئی منع نہیں کر رہا. گل صاحب گل صاحب آپ کو کوئی منع نہیں کر رہا. جو اداروں کے خلاف ہے آپ ان کے خلاف کھڑے ہوں, ان پہ ایکشن لیں, ان پہ کاروائی کریں, لیکن میں آپ سے ریکویسٹ کروں گا کہ اس طرح کا کوئی الفاظ نہ کریں. دیکھیں آپ کو بہت سے لوگ اس ٹائم ٹی وی پر سن رہے ہیں, دیکھ رہے ہیں, وہ کیا سوچیں گے کہ پاکستان تحریک انصاف کے کارکنان اس طرح سے بات کرتے ہیں. اگر میرے بھائی کو اتنا برا لگا ایک لفظ, لیکن مجھے ان کی ہر بات بری لگ رہی ہے. سر دیکھیں نا, وہ تو ایک بالکل سیاستدان کی طرح بات کر رہے ہیں, بڑے اچھے طریقے سے, سلجھے ہوئے طریقے سے مظفر صاحب نے بات کی ہے, تو آپ بھی اسی لہجے میں رہ کر بات کریں گے تو میرے خیال سے بہت اچھا ایک پروگرام ہو جائے گا. سر میں نے جو معذرت کی بھائی اپنے سے چلیں, تھینک یو گل صاحب, تھینک یو مظفر صاحب. گل صاحب نے بھی آپ سے معذرت کر لی ہے. میں دیکھیں نا, میں عرض کرتا ہوں کہ ہم لوگ کیا ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں کسی ڈیبیٹ میں؟ اپوزیشن ہو یا گورنمنٹ ہو, اپنا ایک نقطۂ نظر دینا ہوتا ہے. فیصلہ عوام نے کرنا ہے, نہ آپ نے کرنا ہے, نہ میں نے کرنا ہے, نہ گل صاحب نے کرنا ہے. ہمارے جو یہاں پہ بیٹھے ہوئے بات میں صرف یہ ایک چیز ہے کہ کیا ہم دوسرے کی عزت کو ملحوظ خاطر رکھتے ہیں کہ نہیں. میں ان کے لیڈر کو بلاؤں گا تو انتہائی عزت کے ساتھ بلاؤں گا, اور یہ ہر ایک آدمی کا فرض ہے کہ دوسرے کے کسی بھی جس کی کسی کے ساتھ وابستگی ہے اس کو ضرور عزت کے ساتھ بلائے. آپ کسی کے جھوٹے خدا کو بھی جھوٹا نہ کہیں, مبادہ وہ آپ کے سچے خدا کو بھی جھوٹا کہہ دیں. بالکل مظفر صاحب, یہی بات ہے کہ اسی چیز سے شعور کا پتہ لگتا ہے. بہرحال میں یہاں پر شارٹ بریک لیتا ہوں, اس کے بعد ہم بات کریں گے مریم نواز کے اوپر, جس طرح وہ کمپین کر رہی ہیں الیکشن کی کشمیر کے اوپر. پہلے تو یہ طے کیا جا رہا تھا کہ شہباز شریف صاحب پارٹی کی قیادت کریں گے, لیکن اب مریم نواز صاحبہ جو ہیں پارٹی کی قیادت کر رہی ہیں. اس کے اوپر آتے ہیں بریک کے بعد. ناظرین ایک شارٹ بریک کے بعد یہیں سے گفتگو شروع کریں گے. ویلکم بیک ناظرین. جی مظفر صاحب, آپ مجھے بتائیے گا کشمیر میں جس طرح مریم نواز صاحبہ کمپین کر رہی ہیں الیکشن کی, پہلے کہا جا رہا تھا کہ شہباز شریف صاحب قیادت کریں گے پارٹی کی, لیکن اب مریم نواز صاحبہ آگے ہیں. کیا کہنا چاہیں گی اس پر؟ کیا شہباز شریف صاحب الگ ہیں اور مریم نواز شریف صاحبہ الگ کھڑی نظر آ رہی ہیں آپ کو؟ نہیں, دیکھیے میں اس میں عرض کرتا ہوں کہ الحمدللہ ہماری پوری قیادت ایک پیج کے اوپر ہے. جو ہمارے قائد شہباز شریف صاحب ہے وہ پاکستان مسلم لیگ نون کے پورے پاکستان کے پریزیڈنٹ ہیں. یہ سارے فیصلے انہوں نے کرنے ہوتے ہیں. وہ فیصلہ کرتے ہیں کہ اس جگہ پہ مجھے ہونا چاہیے, یا اس جگہ پہ مریم نواز صاحبہ کو ہونا چاہیے, یا اس جگہ پہ حمزہ صاحب کو ہونا چاہیے. یہ ان کی اپنی ایک ڈسکریشن ہے,
وہ اپنی ڈسکریٹری پاور استعمال کرنے کا پورا اختیار رکھتے ہیں. یہ دوسرے لوگوں نے پتہ نہیں کیوں یہ ازیوم کر لیتے ہیں, اور مجھے تو لگتا ہے جیسے وہ دشمن کے متعلق کہتے ہیں نا کہ اللہ کرے اس کی توپوں میں کیڑے پڑ جائیں, یہ تو ہر وقت یہ کوشش کرتے رہتے ہیں کہ کہیں سے یہ خبر آئے صحیح کہ ان کے گھر میں اختلاف پیدا ہو گیا. بھئی آپ اپنی قیادت کو سنبھالیں, اپنی صفوں میں اتحاد پیدا کریں, یہ دعائیں مانگنا چھوڑ دیں کہ یہ آج مریم اور آج نواز شریف میں اور شہباز شریف میں حمزہ میں کوئی اختلاف پیدا ہو گیا. یہ میں پنجابی کا ایک محاورہ ہے نا کہ جویں مراسی دے بال نو کیا سی کہ سارا پنڈ بھی مار گیا تے پتر نمبرداری پھر بھی تیرے حصے نہیں آنی. یہ ان کے خواب ہی رہیں گے, اختلافات کے کوئی اختلاف نہیں ہے, یہ قیادت ایک ہی ہے. یہ نمبرداری اس کو نہیں ملنے لگی, یہ ایک دفعہ ان کی سلیکشن ہو چکی ہے تو ضروری نہیں کہ بار بار اسی طرح سلیکشن ہو رہی ہو. اور سلیکٹڈ بھی بذات خود انتہائی پریشان ہے کہ اب اس گورنمنٹ کا کیا جائے, ان کو سلیکٹ تو ہم کر بیٹھے ہیں. رائٹ. گل صاحب آپ مجھے بتائیں, مریم نواز صاحبہ جو ہیں کہیں انہیں ایسا تو نہیں لگ رہا جو اداروں کے خلاف بولتی تھی آج انہی کے جو الفاظ ہیں وہ بہت پولائٹ ہو گئے ہیں, بہت نرم لہجے میں وہ بات کر رہی ہیں, اداروں کے حق میں بول رہی ہیں. پہلے میں آپ کو شارٹ سنواتا ہوں, اس کے بعد میں آپ سے اس کے اوپر بات کروں گا. جی شارٹ چلوائیے گا ذرا مریم نواز کا. مجھے ہر اس بچے میں جو پاک فوج کی وردی پہن کر کھڑا تھا اپنے گھر والوں سے دور, کیونکہ یہاں فون کے سگنلز تو آتے نہیں, تو اپنے گھر والوں سے کٹ کے کھڑا تھا, وطن کی حفاظت کے لیے کھڑا تھا. مجھے ان بچوں پر جو وردی میں ملبوس تھے پاک فوج کے جوان, مجھے ان پر بہت پیار آیا. جی گل صاحب آپ نے سنی مریم نواز صاحبہ نے کیا کہا. ہم نے بہت بار ان کی تقریریں سنی ہیں, ہر تقریر میں ہمیں ایک چیز ضرور سننے کو ملتی تھی کہ وہ اداروں کے خلاف بات کرتی تھی, غصے میں بات کرتی تھی, لہجے میں ان کے کافی سختی ہوتی تھی. لیکن اب انہوں نے ٹوٹلی اپنا رویہ چینج کر لیا ہے. کہیں ایسا تو نہیں لگ رہا انہیں کہ شہباز شریف تو اداروں کے خلاف بولتے نہیں, اگر انہوں نے بھی بولنا بند نہ کیا تو شہباز شریف صاحب آگے نکل جائیں گے مریم نواز صاحبہ سے؟ دیکھیں جی بات یہ ہے کہ مریم نواز کیا بولتی ہیں, بات کیا بولتے ہیں, ہمیں اس سے زیادہ انٹرسٹ ہماری پارٹی کو ہے. یہ خود بھی ایک دوسرے کے اگینسٹ یا کہنے کے الٹی سیدھی باتیں کر کے اپنی پارٹی کا موقف ڈفرنٹ طریقے سے بیان کرتے ہیں جو ہمارے لیے بہتر ہے. ٹھیک ہے. دوسری رہی مریم نواز کی بات, مریم نواز تو وہ ہے جس کو یہ نہیں پتا ہماری قوم کو پاگل بنانے کے لیے وہ ایڈٹ کر کے فوٹو چڑھا دیتی ہے. کبھی وہ پھر ان کو ڈیلیٹ کرنا پڑتا ہے. اپنی بیٹی کی شادی کی دعوت میں مودی آ جاتے ہیں اور آج ان کو کشمیریوں کی یاد آ رہی ہے. سر مودی وہ بندہ ہے جس نے سب سے زیادہ کشمیریوں پہ ظلم کیا, اور آپ اپنے گھر اسی کو دعوت دیتے. گل صاحب وہ تو ہمیں پتہ ہے کہ مودی کی حرکات کیا ہے, مودی کیا چاہتا ہے, اس کا تو مقصد ہی پاکستان میں انتشار پھیلانا ہے, پاکستان کو توڑنا ہے. مودی کا ہم ذکر یہاں پر کرنا میرے خیال سے مناسب نہیں ہوگا. کسی ایسے انسان کا یہاں پر ذکر کیا جائے جس کا ذکر انسان سنے بھی. مودی کا تو کوئی سننا بھی پسند نہیں کرے گا, جس طرح کہ وہ غدار قوم ہے, غدار وزیر اعظم ہے. آپ مجھے یہ بتائیے گا کہ جس طرح مریم نواز کے لہجے میں نرمی آئی ہے, کیا آپ کو لگتا ہے کہ شہباز شریف صاحب کی وجہ سے مریم نواز نے صاحبہ نے یہ سٹیپ اٹھایا ہے کہ شہباز شریف ان سے آگے نہ نکل جائیں؟ سر انہوں نے اس کے گھر میں جانی شروع ہوئی ہے کہ اقتدار کا والی وارث کون ہوگا. ٹھیک ہے. وہ ایک کرسی کی گول چکر لے رہے ہیں یہ بھتیجی اور چاچا. اب دیکھتے ہیں کیا بنتا ہے. کوشش دونوں کی یہی ہے کہ میں آگے نکل جاؤں, مجھے کرسی مل جائے. رائٹ رائٹ. مظفر صاحب اس پہ کچھ کہنا چاہیں گے؟ ہاں, دل کے خوش رکھنے کو غالب یہ خیال اچھا ہے. میرا خیال ہے ان کا باقی پیریڈ بھی اسی میں گزر جانا ہے کہ مریم آگے نکل رہی ہیں کہ شہباز شریف آگے نکل رہی ہیں. خدا کا نام ہے آپ اپنے کاموں پہ توجہ دیں. آپ کے پاس 2 سال باقی رہ گئے ہیں. ان 3 سالوں میں تو آپ نے سوائے قوم کو اندھیرے, مہنگائی, بد امنی, رشوت ثانی کے ریٹ کو 10 گنا زیادہ کرنے کے, دوائیاں چوری کرنے کے, گندم چوری کرنے کے,
लोगों से उनके हकूक छीनने के अलावा तो अभी तक कुछ नहीं किया। ये दूसरों के घरों में झांक करने राइट की मुजफ्फर बजाय साहब, टाइम प्रोग्राम का बहुत कम रह गया। लास्ट क्वेश्चन मैं आपसे करना चाहूँगा, ज़रा शॉर्टली उसका मुझे जवाब दीजिएगा। अभी तक आपकी पार्टी में ये ही फाइनल नहीं हो सका कि वज़ीर आज़म की सीट का कैंडिडेट कौन होगा। एहसन इकबाल साहिबा जो हैं वो अपना रिज्यूम लेकर फिर रहे हैं, शहबाज शरीफ साहब अपना रिज्यूम लेकर फिर रहे हैं, और मरियम नवाज साहिबा अलग से अपना रिज्यूम लेकर फिर रही हैं। अच्छा, मैं एक इसमें अर्ज करता हूँ, ये ना आपको कोई शुबह है, ना मुझे शुबह है, ना पूरी कौम को शुबह है कि पाकिस्तान के लोग नवाज शरीफ किस बंदे को नून लीग की तरफ से वजीर आजम देखना चाहते हैं। ये आप खुद फैसला कर ले। वैसे आप बताएं हैं ज़रा कौन है वो। माशाल्लाह से सीनियर सियासतदान है मुजफ्फर साहब, आप बताएं कि अवाम किसे देखना चाहती है। जी, अवाम मुजफ्फर साहब की पोजीशन पार्टी में खराब ना करें। जब नेक्स्ट इलेक्शन आएगा ना जी जी, नेक्स्ट इलेक्शन आएगा, अवाम जिसको भी वजीर आजम के तौर पे देखना चाहती है वो बिल्कुल लोगों के सामने आ जाएगा। ये कोई ढकी छुपी बात नहीं है कि किसने आना है। और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के करम से ये मुस्लिम लीग नून के ही आएंगे, उनकी क़यादत के फैसले से ही आएंगे। जो भी आएंगे कोई मुंतशर हो के आगे नहीं। चले मुजफ्फर साहब, ये तो हमें पता लग जाएगा इलेक्शन होने के बाद कि कौन सी पार्टी जीतती है और कौन सी पार्टी वहाँ पर अपनी हुकूमत बनाती है। मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा अपने मेहमानों का जिन्होंने आज हमें टाइम दिया। नाज़रीन, प्रोग्राम आपने देखा, अगले प्रोग्राम में दोबारा आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।